یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو منتخب کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہی انہیں بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی نہ کرو، کیا معلوم کل تمہارے ساتھ کیا ہو۔ احمق کی عقل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہتے ہیں: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ علم تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ دو ہی لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست مل جائے، دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں۔ اس شخص کو دوست نہ بناؤ جو کسی محفل میں تمہیں شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ جب کوئی بات آدمی دل میں چھپا کر رکھتا ہے تو زبان سے اس کے اشارے مل ہی جاتے ہیں۔ جس انسان میں یہ تین عادتیں ہوں وہ ضرور بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے: فضول خرچ، جھوٹ اور غصہ۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے نزدیک دن بدن ذلیل ہوتا جاتا ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ دنیا والے ایسے سوار ہیں جو سو رہے ہیں مگر سفر جاری ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ آدمی چاہے جتنا بچنے کی کوشش کرے موت سے نہیں بچ سکتا۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بانپ سکے: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، اور تمہاری خاموشی میں چھپی وجہ۔ مصیبت میں گھبرا جانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور اس کا بدلہ تمہیں برائی کی صورت ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جہاں تمہاری عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا تمہیں سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ زندگی کچھ اصولوں پر چلتی ہے، جو انہیں سمجھ لے اس کی قیمت اور راستہ دونوں بدل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنا شیطان کی صفت ہے۔ جو انسان اللہ کی مخلوق پر غصہ کرتا ہے وہ بے عزتی کے دلدل میں گر کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ تنگ دستی میں سخاوت کی کوئی صورت نہیں، اور کھانے کی حرص کے ساتھ صحت کی کوئی دلیل نہیں۔ سچا آدمی سچائی کی بدولت اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا آدمی مکر و حیلہ سے نہیں پا سکتا۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ معافی نہایت اچھا احسان ہے، اور احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔ ہمسائے کی بدخواہی اور نیکوں کے ساتھ برائی انتہائی شقاوت ہے۔ سب سے زیادہ بلیغ اور مؤثر وعظ یہ ہے
کہ انسان قبرستان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے، بدکاروں کی صحبت سے بچا رہے کہ برائی برائی سے جلد مل جاتی ہے۔ تیرے مال میں تیرا حصہ تو صرف اتنا ہی ہے جتنا تو نے آخرت کے لیے پہلے بھیج دیا، اور جسے دنیا میں چھوڑ دیا وہ تیرے وارثوں کا مال ہے۔ بے وقوف اگر بڑے رتبے پر ہو اسے بڑا مت خیال کر، احسان کی خوبی اس کے نہ جتلانے پر منحصر ہے۔ جب کسی احسان کا بدلہ ادا کرنے سے تیرے ہاتھ قاصر ہوں تو زبان سے اس کا شکریہ ضرور ادا کر۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ معاف کر دینا دشمن پر فتح حاصل کر لینا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو وقت نہیں دیتے وہ لوگ کچھ ایسا نہیں سیکھ پاتے جو انہیں سیکھنا چاہیے۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدت سے احساس دلاتے رہنا بے معنی ہیں۔ رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف دیتا ہے اور آپ کسی جھگڑے کے بغیر اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو بالکل خاموش ہو جائیں۔ آپ کی خاموشی اسے ڈرائے رکھے گی، اور اگر آپ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی خاموشی اسے کشمکش میں رکھے گی کہ کہیں آپ خاموشی سے اس کے خلاف کوئی چال تو نہیں چل رہے۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ انسان کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجئے، رحم کیجئے اور معاف کیجئے۔ مشورہ بہت سستا ہے، ایک سے مانگو 10 لوگ دیں گے، اور مدد مہنگی ہے، 10 سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہوں کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ دنیا بدل سکتی ہے، لوگ چھوڑ سکتے ہیں، مگر اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو تمہاری عزت نہ کرے اسے تمہاری موجودگی کی ضرورت نہیں۔ شک رشتہ نہیں توڑتا، خاموشی اور نظر انداز کرنا دل توڑتا ہے۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب، عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ تمام لوگوں میں نیک کام پر سب سے زیادہ قادر وہ شخص ہے جسے غصہ نہ آئے۔ تجارت اور کاروبار میں کامیابی کے لیے یا جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ الفاظ کہا کرو، اللہم لا خلابہ۔ پھر اس جادوئی لفظ کا کمال دیکھیے، بری عورتوں سے بالکل دور رہو، اور جو شریف ہوں ان سے بھی ہوشیار رہو۔ بے عقلی سب سے بڑی غریبی ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ عقل کامل ہو جائے تو گفتگو گھٹ جاتی ہے۔ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ علم وہ خزانہ ہے جس کا ذخیرہ بڑھتا ہی ہے۔ بے قراری صبر کی نسبت زیادہ تکلیف دہ ہے۔